آئندہ 36 سے 72 گھنٹے اہم ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو، کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اچھی خبر ہے۔ فوج کو ہدایت دی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھے، اور ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں 8 خواتین مظاہرین کو اب پھانسی نہیں دی جائے گی۔ 4 خواتین مظاہرین کو فوری طور پر رہا اور 4 کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ایران اور اس کی قیادت کو میری درخواست کا احترام کرنے پر سراہتا ہوں۔ پاکستان کی کوششوں نے دنیا کو ایک بار پھر بڑے خطرے سے بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر امریکہ نے ایران پر حملے روک دیے۔ ٹرمپ کا سیز فائر میں توسیع کا اعلان، کہا کہ جنگ بندی میں تب تک توسیع کر رہے ہیں جب تک بات چیت کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ اپنی فوج کو ہدایت دی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھے اور ہر لحاظ سے تیار رہے۔ امریکی میڈیا نے وائٹ ہاؤس حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے نہیں بلکہ صرف 3 سے 5 دن کے لیے کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے درخواست قبول کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ٹویٹ کیا، امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ، کہا کہ ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ دنیا آپ کی مسلسل منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل کے درمیان تضاد کو دیکھ رہی ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا کہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کی صورت میں آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی نہ ہو۔ مشیر اسپیکر مہدی محمدی نے کہا کہ شکست خوردہ امریکہ شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی بولے، قومی مفادات کے مطابق مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے میں جاری امن اقدامات اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور طارق فاطمی بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں ایران کی شمولیت پر زور دیا۔ ایرانی سفیر نے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ علی خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریوں کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، سینئر وزراء اور حکام کی شرکت، جنگ بندی میں توسیع کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی 2 بحری جہازوں پر فائرنگ، دونوں اپنی تحویل میں لے لیے، جبکہ ایک اور بھارتی جہاز کو ہرمز سے گزرنے سے روک دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پاناما کے جھنڈے والا MSC فرانسسکا اور لائبیریا کے جھنڈے والا ایپامینوڈس ایرانی پاسداران انقلاب کے قبضے میں ہیں۔ دونوں جہاز ایرانی ساحل کی جانب لے جائے جا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی کامیاب ناکہ بندی کے امریکی دعووں کے باوجود ایران کے 34 آئل ٹینکرز ہرمز عبور کر چکے۔ فائنینشل ٹائمز نے تصدیق کر دی، لکھا کہ 6 بحری جہاز 10.7 ملین بیرل ایرانی خام تیل لے جا رہے تھے، جو ایران کے لیے تقریباً 9 سے 10 ملین ڈالر آمدن بنتی ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کے بعد سے ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے 28 جہازوں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انکار کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سابق امریکی اعلیٰ عہدیدار جنرل ریٹائرڈ مارک کمٹ کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا کہ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان قریبی تعلقات ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے متحرک اور مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی طاقتوں کا ایک بار پھر ایران امریکہ تنازع سفارتکاری سے حل کرنے پر زور۔ چین نے کہا ہے کہ جنگ اور امن کے درمیان موجودہ علاقائی صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ جارحیت کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کی کوشش سب سے بڑا چیلنج اور ترجیح ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کو اسی فریم ورک کے اندر برقرار رکھا جائے جو پاکستان کی ثالثی سے طے پایا تھا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کیا۔
اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ دفتر خارجہ میں ہونے والی ملاقات میں بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کو اجاگر کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات پر آمادہ کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا وزیر اعظم اور وفد کی مہمان نوازی پر ترک وزیر خارجہ سے اظہار تشکر۔ 22 اپریل کو پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو 1 سال گزر چکا۔ آج کے دن تک پہلگام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نہ ثبوت بھارت دے سکا ہے، نہ شواہد فراہم کر سکا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب ہے پہلگام کو لے کر۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو 1 سال گزر گیا مگر بھارت اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہ کر سکا۔ کشمیر بین الاقوامی مسئلہ ہے جسے بھارت داخلی معاملہ قرار دیتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تائلڑ کی خصوصی گفتگو۔ کہا کہ پہلگام واقعہ بھارت کی کھوکھلی سوچ، تکبر اور مکاری کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی میڈیا اور بھارتی سول سوسائٹی نے بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن پر تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو 1 سال مکمل۔ 22 اپریل 2025 کو بھارت نے وادی کو خون میں نہلایا۔ بھارتی حکومت نے اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ بھارتی حکومت نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پرانا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے پہلگام فالس فلیگ کا ڈرامہ رچایا۔ ماہرین کے مطابق واقعے کو رافیل سمیت دفاعی معاہدوں اور انتخابی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش بھارت نے سچ سامنے آنے کے خوف سے مسترد کی۔ بھارتی سیکورٹی فورسز کی ناکامی پر بھارتی میڈیا نے مودی سرکار کی نااہلی پر کڑے سوال اٹھا دیے۔ دی ٹریبیون کے مطابق 1 سال گزرنے کے باوجود ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر ریلوے کا وفد کے ہمراہ اجلاس۔ کراچی میں ریلوے منصوبوں پر اہم فیصلے۔ کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق۔ کراچی تا روہڑی اور کراچی تا جیکب آباد ٹرین سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کو فوری طور پر سستی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو قابل اعتماد بنایا جائے گا۔ ریلوے اراضی پر تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن شروع کیا جائے گا۔ کراچی میں BRT ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر پر سندھ حکومت کی بڑی کارروائی۔ حکومت نے ناقص کارکردگی پر کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت نے ریڈ لائن کی سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے ناظر مقرر کر دیا۔ ریمارکس میں کہا کہ ناظر سندھ ہائی کورٹ سائٹ وزٹ کرے اور وہاں موجود مشینری کی فہرست تیار کر کے پیش کرے۔ عدالت نے سائٹ فوری ڈی سیل کرنے کی زبانی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ریڈ لائن منصوبہ لاٹ 2 کا کانٹریکٹ پاکستانی اور چینی کمپنی کو دیا گیا تھا۔ کراچی میں سڑکوں پر گڑھوں اور ہیوی ٹریفک نے مزید گھر اجاڑ ڈالے۔ لانڈی میں داؤد چورنگی کے قریب ٹرک نے بائک کو کچل ڈالا۔ حادثے میں ماموں کے ساتھ بائک پر جانے والا 7 سالہ بچہ ساتھ جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی کزن کا کہنا ہے کہ ٹرک والا سڑک پر گڑھے سے بچتے ہوئے بائک کو ہٹ کر گیا۔ منگو پیر میں بھی حادثے میں ایک بچہ جان سے گیا۔ رواں سال 4 ماہ میں سے کم عرصے میں کراچی کا بے لگام ٹریفک 322 افراد کو موت کی نیند سلا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔